الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ اس مطالبات قرآن سیریز کو ہم نے 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور پہلے حصے میں کچھ جامع اسباق ہیں جن کا آغاز سورۃ العصر سے ہم نے کیا، اور سورۃ العصر میں نجات کی جو 4 شرائط بیان کی گئی ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا، انہی 4 شرائط نجات کا ذکر مزید جامع اسباق کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا گزشتہ درس جو تھا وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے مطالعے پر مشتمل تھا۔ اس کے درمیان میں ایک آیت آئی تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، جہاں یہ ذکر آیا اور جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس آیت پر ہم نے تفسیری کلام نہیں کیا تھا، اور یہ بات ذکر کی تھی کہ الحمدللہ یہ مطالعہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو مزید تفسیرات ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک علیحدہ درس ہم آپ کے سامنے حقیقت و اقسام شرک کے عنوان سے رکھیں گے، تاکہ علیحدہ سے شرک کے موضوع پر کلام ہو جائے۔ یہ موضوع بڑا اہم بھی ہے، بلکہ اہم ترین موضوعات میں سے ہے، اور اس کے حوالے سے افراط و تفرید کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، اور اسی کے تناظر میں بعض مرتبہ شدت پسندی کے رویے بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے سادہ انداز میں اس شرک کے موضوع کے حوالے سے بنیادی باتیں سادہ الفاظ میں ہمارے سامنے آئیں، اور افراد و تفرید سے ہم بچتے ہوئے اس موضوع کو سمجھیں، اور شرک کی ہر قسم کی شکل سے بچنے کی اللہ سے دعا بھی کریں اور عملاً اس کے لیے اہتمام بھی کریں۔ تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ 6 حصوں میں مطالعہ قرآن اور مطالبات قرآن کے مطالعے کو ہم نے تقسیم کیا ہے، چنانچہ پہلا حصہ وہ لوازم نجات پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کے دروس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا درس نجات کی شرائط، وہ ہمارے سامنے بات آئی، سورۃ العصر کی روشنی میں 4 شرائط کا ذکر آ گیا۔ دوسرا درس نیکی کی حقیقت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں، اور نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، نیکی کے مظاہر اور مینیفیسٹو کیا ہے، نیکی میں کیا پہلے ہے اور کیا بعد میں ہے، اور نیکی کی چوٹی کیا ہے، یہ ساری گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ تیسرا درس ہمارا تھا مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی اساس، سورہ لقمان رکوع نمبر 2 کے مطالعے کی روشنی میں۔ مقام عظیمت سے کیا مراد تھی؟ یہ جو 4 باتیں ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایمان ہے، اور اعمال صالحہ ہیں، اور حق کی وصیت ہے، اور صبر کی وصیت ہے۔ اس میں چوٹی کی باتیں کیا ہیں ان کو بھی ہم نے جانا، اور حکمت قرآنی کی اساس بنیاد کو کہتے ہیں فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، آخرت کی ضرورت کا احساس موجود ہے۔ حکیم لقمان، جناب لقمان ایک حکمت اور دانائی رکھنے والے شخص تھے، ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت قرآنی والے پہلو ہمارے سامنے رکھے۔ آج ہمارا اس سلسلے میں 4تھا درس ہے، جس کا عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک۔ آج اور انشاءاللہ اگلی نشست میں درس مکمل بھی ہوگا، اور پہلے حصے کا 5واں درس جو بعد میں آئے گا انشاءاللہ تعالی وہ حظ عظیم، بہت ہی بڑے نصیبوں والی بات، تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 سے 36 کی روشنی میں۔ تو یہ تو ہمارا جو 6 حصوں کا مطالعہ ہے، اس کے پہلے حصے کے دروس کی ایک وضاحت کسی درجے میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آئیے آج جو ہمارا موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک، اس موضوع کی پہلے اہمیت کو جانیں، پھر شرک کی تعریف بھی کر لیں گے، اور پھر شرک کی اقسام کا بھی ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی شرک کے معاملات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اعمال کے اعتبار سے بھی شرک کے معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وضاحتیں بعد میں ہمارے سامنے آئیں گی، البتہ پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جان لیتے ہیں۔ چند نکتے ہیں۔ پہلی بات، سب سے بڑا ظلم کیا؟ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور پچھلے درس میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو موضوع کی اہمیت کو جانیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی شرکیہ طرز عمل اختیار کرنا۔ موضوع کی اہمیت کا دوسرا نقطہ ہے کوئی معافی نہیں الا یہ کہ توبہ کر لی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 اور سورۃ النساء ہی میں اس سے قبل آیت نمبر 48 میں یہ بات آتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ شرک کی شناعت اور اس کی جو تباہی ہے اس کا ذکر ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں کوئی سچی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، شرک سے بعد آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جائے، توحید کے تقاضوں پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں اور بھی نقطے ہیں۔ ایک نقطہ یہ لائسنس ٹو کل نہیں ہے، یہ بڑا ایک علمی نقطہ ہے لیکن دقیق نقطہ ہے، لیکن عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بقیہ گناہوں کو چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما سکتا ہے۔ شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ البتہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ باقی گناہ کیے چلے جاؤ، گناہ کیے چلے جاؤ، گناہ کیے چلے جاؤ، پھر دیگر آیات قرآنی اور پھر احادیث سے مبارکہ ہم پیش کر دیں گے کہ فلاں جرم پر جہنم کا عذاب، فلاں جرم پر جہنم کا عذاب، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن موضوع کی اہمیت کے حوالے سے نقطہ کیا ہے؟ شرک کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ بندہ سچی توبہ کر لے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں یہ اشارتاً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگلا نقطہ اس موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ موضوع کی اہمیت کا تیسرا نقطہ کہ شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ چوتھا نقطہ، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106۔ یہ بہت پریشان کن مقام قرآن حکیم کا، ڈر بھی لگتا ہے۔ ہاں ایمان لا کر بھی کوئی شرکیہ طرز عمل میں مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ آیت کریمہ اس درس کے بالکل آخر میں بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور جب تفسیرات ہمارے سامنے آئیں گی تو ڈر لگے گا کہ کہیں ہم کسی شرکیہ رویے یا طرز عمل میں مبتلا تو نہیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں ذکر آیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر کا معاملہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے مگر اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہوتے۔ وہ اقسام مختلف ہیں شرک کی، وہ بات بھی ذکر آ جائے گا، مگر ڈر رہنا چاہیے کہ ماننے والا بھی شرکیہ رویے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچواں نقطہ ہے اور ایک عجیب نقطہ ہے، ایسا ہماگیر جرم جو ہر دور میں ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے، ایک عمل کا شرک ہوتا ہے، فکر سوچ کا شرک بھی ہوا کرتا ہے، ہر دور میں وہ نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وضاحت بھی آگے چل کر آ جائے گی کہ ہمارے اس دور میں کون کون سے ایسے پہلو ہیں جہاں شرکیہ طرز عمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ پانچواں تھا موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے کہ یہ شرک ایسا ہماگیر جرم کہ جو ہر دور میں ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ نہ جانے کیسے کیسے صنم اور کیسے کیسے بت انسان تراش لیتا ہے، تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی شکل شرکیہ طرز عمل یا رویوں کی سامنے آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی چوکنا رہنا ضروری ہے۔ یہ موضوع کی اہمیت، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، توبہ کے بغیر شرک کی معافی نہیں، اور شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے والے بھی کچھ شرکیہ طرز عمل میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، اور ہر دور میں شرک کوئی نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تو موضوع کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ پھر شرک کہا کسے جاتا ہے؟ اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، اور اہل علم نے علمی کلام بھی کیا۔ اس کا ایک پہلو جب ہم صفات کے حوالے سے بات کریں گے، حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اس پر تفصیلی کلام آ جائے گا۔ شرک کی اقسام میں کچھ وضاحت آ جائے گی کہ اہل علم نے کس کس انداز سے اس کو سمجھایا۔ البتہ سادہ الفاظ میں حقیقت شرک کے حوالے سے ایک دو بنیادی باتیں۔ شرک کیا ہے؟ مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا۔ اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے، مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کی تھوڑی وضاحت،
مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اسے اس کے مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کے برابر کر دینا. مقام رفیع، مقام بلند، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمی وابستہ کر دی جائے معاذ اللہ، اور اس کو اس کے مقام بلند سے نیچے اتار کر مخلوق کے برابر کر دیا جائے. جیسے کہ بادشاہوں کو منانا ہے تو شہزادے اور شہزادیوں کو خوش کرنا پڑے گا، تو خدا کو اگر منانا ہے تو تصور رہا کہ بھئی خدا براہ راست تو سن نہیں سکتا معاذ اللہ، تو دیوی دیوتاؤں کو مناؤ تو خدا مان جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اشارتاً ایک بات کافی ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لا کر معاذ اللہ مخلوق کے برابر کر دینا، یہ شرک طرز عمل. دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ مخلوقات میں سے کسی کے مقام و مرتبے کو اتنا بڑھا دینا کہ اسے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا. مخلوق میں سے کسی کو اتنا بلند کر دینا کہ لے جا کے خالق کے برابر کر دیا جائے. آگے مثالیں آ جائیں گی. بعض انبیاء کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے ایسے رویے اختیار کیے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اسی طرح دیوی دیوتاؤں کو اس طرح کا درجہ دے دینا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے. تو مخلوق میں سے کسی کو بلند اس قدر کر دینا کہ بلند کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے، یہ بھی شرک طرز عمل. تو ایک سادہ سی بات کیا ہے؟ مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا، یا تو اللہ کے بلند مقام سے نیچے لا کر اس کو معاذ اللہ مخلوق کے برابر کر دیا جائے، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مقام بلند پر لا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے. دونوں اعتبارات سے بات شرکیہ ہو جائے گی. ایک نقطہ اور اس کے ذیل میں کہ مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا. ایک اور نقطہ، مشرک وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے. بہت گہرا نقطہ اور اہم نقطہ. مشرک وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے، بلکہ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. جی وہ تو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا، دہریہ، جو خالق کائنات کو مانتا ہی نہیں. ایک ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. مشرکین مکہ، مشرکین عرب بھی یہ کر رہے تھے، اور شرکی عقائد اور اعمال اختیار کرنے والے بھی رویے اختیار کرتے ہیں. تو مشرک وہ نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، مشرک وہ جو اللہ کو مان کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. یہ ہے شرکیہ طرز عمل. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اقسام شرک کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور پہلے حصے کا مطالعہ ہے، اور آج ہمارا خصوصی عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک. اس موضوع کی اہمیت کو ہم نے جانا، اور شرک کی ایک بنیادی تعریف ہمارے سامنے آ گئی. اللہ کو معاذ اللہ اس کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دیا جائے معاذ اللہ، یا مخلوق میں سے کسی کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا جائے معاذ اللہ. یہ شرک طرز عمل. دوسری بنیادی بات یہ سامنے ہے کہ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو مانتا نہ ہو، وہ تو ایتھیسٹ اور دہریے ہوتے ہیں. مشرک وہ جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کے واقعات قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اقسام شرک پر کلام کرتے ہیں. شرک کی کیا کیا اقسام ہیں؟ علماء کرام نے مختلف اعتبارات سے اس کو بیان فرمایا. بعض علماء عقیدے کے شرک کو بیان کرتے ہیں اور دوسری قسم عمل کے شرک کو بیان کرتے ہیں. بعض علماء تھوڑی سی اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں. کوئی شرک جلی بالکل واضح شرک کا ذکر کرتے ہیں، کچھ شرک خفی پوشیدہ شرک کا ذکر کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہم اور ضروری ہیں. اور بعض علماء ایک اور تقسیم کرتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اقسام شرک کے اعتبار سے تین باتیں. نمبر ایک، شرک فی الذات، یعنی شرک ان اینٹیٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. کسی کو اللہ جیسے ہی قرار دے دینا معاذ اللہ، معاذ اللہ. نمبر دو، شرک فی الصفات، یعنی شرک ان ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو شریک کر دینا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ویسی صفات بالکل کسی میں مان لینا، یہ ہے شرک فی صفات، یعنی صفات میں شریک کرنا اللہ کی. نمبر تین، شرک فی الحقوق، شرک ان رائٹس انگلش میں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی کو شریک کر دیا جائے، بالکل انہیں اللہ تعالیٰ جیسا قرار دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ مخلوق میں سے کسی کو ایگزیکٹلی ویسے دے دیے جائیں. یہ شرک فی الحقوق ہے. تو تین اقسام ہوئیں، ایک اللہ کی ذات میں شرک کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کرنا. آج کی نشست میں بھی کچھ کا نام ہوگا اور آئندہ کی اگلی نشست میں بھی یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو شرک کی حقیقت کے ذیل میں ایک بنیادی تعریف بھی ہمارے سامنے آ گئی.
اب ہم شرک کی اقسام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان 3 اقسام کو تھوڑے وضاحت سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شریک کرنا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک فی الذات، شرک ان اینٹیٹی جسے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا۔ آئیے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جلی اور بدترین نیز اعتقادی اور شعوری شرک ہے۔ جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا، جیسے وہ جب تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں نا تو کہا جاتا ہے لحن جلی اور لحن خفی، ایک بالکل بڑی واضح غلطیاں وہ لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے واضح، اور لحن خفی کی غلطی ہے کہ ذرا دھیمی ہلکی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ تو جلی شرک کیا ہے؟ بالکل واضح قسم کا شرک۔ تو یہ جلی ہے اور بدترین بھی ہے، اور یہ اعتقادی اور شعوری شرک ہے۔ شعوری طور پر ایک شخص معاذ اللہ اس شرک کے اندر مبتلا ہو جایا کرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے اس شرک فی الذات کے حوالے سے کچھ تفسیرات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ قرار دے دینا معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کا ہم جنس قرار دے دینا، اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر گھناؤنی سی بات محسوس ہو رہی ہے، مگر یہ حرکتیں کی ہیں لوگوں نے۔ حد تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ماننے والوں نے بھی اس نوع کے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، مخلوقات میں سے کسی کو اللہ قرار دے دینا یا اللہ تعالیٰ کا ہم جنس قرار دے دینا معاذ اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور پھر مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، انبیاء یا الہامی کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک۔ جنہوں نے انبیاء کو مانا، جنہوں نے الہامی کتابوں کو مانا، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس نوعیت کا شرک، اس کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا، کسی کو اللہ قرار دے دیا یا اللہ تعالیٰ جیسا اس کا ہم جنس قرار دے دیا معاذ اللہ۔ انبیاء کو ماننے والے، الہامی کتابوں کو ماننے والے، آپ کے ذہن میں مثال آ رہی ہوگی، آگے وضاحت ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے۔ نمبر 2، فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا شرک۔ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والے جو اپنی عقل ہی کو استعمال کر کے کچھ اخذ کرنے کی، انفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا بھی شرک اس نوعیت کا رہا کہ خالق جیسا کسی کو قرار دے دینا معاذ اللہ، یا خالق کا ہم جنس کسی کو قرار دے دینا معاذ اللہ۔ یہ ہے شرک فی الذات، جو ان لوگوں میں سے بھی کچھ نے کیا جنہوں نے انبیاء علیہم السلام اور الہامی کتابوں کو مانا، اور ان لوگوں نے بھی کیا جو فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار رہے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ جو 2 قسم کے لوگ، انبیاء اور الہامی کتابوں کو ماننے والے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اور فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی قسم شرک فی الذات، اسی کے تسلسل میں اگلی بات، انبیاء یا الہامی کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کرام کو خدا کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے اللہ کا ہم جنس قرار دے دینا، اللہ تعالیٰ جیسا قرار دے دینا۔ سمجھانے کے لیے مثال دینا ہوگی، انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، تو جب اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو معاذ اللہ، اللہ ہی تو قرار دے دیا، استغفر اللہ۔ تو یہود نے بھی حرکت کی، عیسائیوں نے بھی حرکت کی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جو کہ شرک فی الذات کی بدترین شکل ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 2، اسی کے ذیل میں مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ جا بجا قرآن حکیم اس شرک کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد کے طور پر اختیار نہیں کیا، نہ اس کو حاجت ہے، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں اس کی وضاحت آتی، مگر مشرکین مکہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو الہامی کتابوں کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے، انہوں نے بھی یہ حرکتیں کی۔ البتہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس سارے تصور کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شرک سے حفاظت، اس خصوصی حفاظت کے مظاہر کیا ہیں؟ وہ مظاہر، نمبر 1، الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک فی الذات سے محفوظ رہی، اور اس کے کسی بھی قابل ذکر
مکتبہ فکر نے اس شرک کا ارتکاب نہیں کیا، حالانکہ اس امت کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمیشہ مثالی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرک سے خصوصی حفاظت فرمائی، ورنہ ختم نبوت کے بعد کون آ کر امت کی اصلاح کرتا؟ یہود نے حرکت کی، قرآن نے کنڈیم کیا، نصارہ نے حرکت کی، قرآن نے کنڈیم کیا، مشرکین مکہ نے حرکت کی، قرآن پاک نے کنڈیم کیا۔ قرآن آخری کلام ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ فرماتا تو پھر کون آ کر اصلاح کرتا؟ تو یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر اللہ کا خاص فضل بھی کہ اس نوع کے شرک سے، شرک ذات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہو گیا۔ اب اس کو تھوڑا ایک اور انداز سے دیکھیے، قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمارے سامنے رکھا۔ اس خصوصی حفاظت کے مظاہر میں چند باتیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم میں بار بار انبیاء کرام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا۔ ہاں، انبیاء انسانوں میں سے چنے گئے، مگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے بندے تھے۔ انسانوں کے لیے ان کو نمونہ بننا تھا، مگر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے۔ البتہ ان کے انسان ہونے کا ذکر بھی کیا۔ یہ بشریت کیوں نمایاں کی گئی؟ تاکہ یہ جس نوعیت کے شرک میں یہود، نصارہ اور دیگر لوگ مبتلا ہوئے، اس راستے کو بند کیا جا سکے۔ البتہ یاد رہے، اللہ کے انبیاء علیہم السلام وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، یہ ذکر تو کیا جائے گا کہ ان کی بشریت کو قرآن پاک ذکر فرماتا ہے، مگر وہ عام انسان نہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوا کرتے تھے۔ اگلا نقطہ، قرآن کریم میں چند مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ذکر ہوا، حضور کی بندگی کا ذکر آتا ہے، حضور کے بندے ہونے کا ذکر آتا ہے۔ آپ اللہ کے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، مگر آپ کی عاجزی کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل جانا، ہر مہم میں قدم بقدم شریک ہونا اور تمام بشری مشقتیں برداشت کرنا، اس سب سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے انسانوں کے درمیان زندگی بسر کی ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان انسانی مشقتوں کو آپ نے بھی جھیلا ہے۔ یہ سارا کچھ بار بار قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ جو راستہ ہے نا جس میں یہود اور نصارہ مشرکین مکہ غلطی میں مبتلا ہوئے اور بدترین عقیدے کے شرک میں مبتلا ہوئے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بند فرما کر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ تو ہوا شرک ذات کے ذیل میں پہلا نقطہ کہ انبیاء علیہ السلام اور الہامی کتابوں کو ماننے والے بھی اس بدترین نوعیت کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اس کے کچھ مظاہر کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اگلا حصہ اس شرک ذات کے ذیل کے بیان میں وہ ہے فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا شرک۔ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا شرک، پہلے ان کا تعارف تھوڑا سا آ جائے، پھر آگے تفصیل رکھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، لیکن کائنات کے تخلیقی عمل یا خالق اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے شرک کر بیٹھتے ہیں۔ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں میں تصور تو ہے کہ ہاں ایک خالق ہے اس کائنات کو بنانے والا، مگر جو تخلیق کا عمل ہے اس کائنات کے حوالے سے یا خالق اور کائنات کا جو آپس کا تعلق ہے اس میں وہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں بھی ہمارے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ فلسفیانہ نوعیت کا شرک اختیار کرنے والے بھی شرک فی ذات ہی کے مرتکب ہوئے، اور جیسے کہ اشارہ ہوا خالق کو مانتے ہیں وہ بھی، مگر تخلیقی عمل یا خالق اور مخلوق، خالق اور کائنات کا جو تعلق ہے اس میں گڑبڑ کرتے ہیں اور شرک فی ذات کے بدترین عقیدے والے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر کچھ مثالیں فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کی شرک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ نمبر 1، دوئی یا ثنویت کا معاملہ، جس کو ڈویلٹی کہتے ہیں، دو کا تصور۔ وہ کیا ہے؟ یعنی خالق کائنات اور مادہ دونوں قدیم ہیں۔ میٹر کے بارے میں بہت کچھ بات سائنس کی ریسرچ میں ہوتی ہے۔ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کی شرک کا رویہ کیا ہے کہ وہ خالق کو بھی مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے خالق قدیم اور ہمیشہ سے ہے، یہ مادہ جس سے کائنات بنی یہ بھی قدیم اور ہمیشہ سے ہے۔ تو اگر مادے اور میٹر میں یہ مان لیا جائے کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے تو خالق جیسا ہی تو قرار دے دیا۔ یہ بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے شرک ذات کے حوالے سے۔
یہ ثنویت دو یا ڈویلٹی کا معاملہ، ایک تثلیث کا معاملہ ہے، ٹرینٹی جسے کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ خالق، مادہ اور روح تینوں قدیم ہیں۔ یہ مسیحیت کے ماننے والوں کی تثلیث کا معاملہ علیحدہ ہے۔ یونانی فلسفوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ ہاں خالق بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے اور روح بھی ہمیشہ سے ہے۔ جب تینوں کو بالکل برابر کر دیا تو مادے کو بھی خدا ہی قرار دے دیا، روح کو بھی خدا ہی قرار دے دیا، خدا جیسا قرار دے دیا، تو یہ بھی شرف ذات کی شکل ہو گئی۔ میں نے اس کی زیادہ تفصیلات میں ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر ایک اوور ویو آ جائے کہ کس کس نوعیت کے شرف ذات کے نام پر یا اس قسم کے حوالے سے ہوتے رہے۔ تیسرا تصور وہ ہے ہماؤست کا تصور، اس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ یعنی خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی صورت اختیار کر لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خالق تو تھا، اس نے تحلیل ہو کر کائنات کی شکل اختیار کر لی، تو یہ کائنات خود خالق ہو گئی، یہ کائنات خود خدا ہو گئی، یہ کائنات خود معبود ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بدترین شکل ہے اور بدترین تصورات ہیں، مگر فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں نے اس طرح کی توجیحات کر کے یہ بدترین ارتکاب کیا شرک ذات کے حوالے سے۔ چوتھی قسم حلول و اتحاد کا تصور، یعنی خالق کائنات میں اس طرح تحلیل ہو گیا جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہیں کسی نے کہا کہ کائنات ہی کی شکل خالق نے اختیار کر لی، اور کہیں کہا کہ خالق کائنات میں اس طرح تحلیل ہو گیا جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی۔ تو پانی بھی ہے اور پانی کے اندر خالق خود حل ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پھر وہی کائنات اور خالق ایک ہی شے ہو گئی۔ یہ بھی بدترین تصور ہے شرف ذات کے اعتبار سے۔ اور آخری اس کی مثال اوتار کا عقیدہ، گاڈ انکارنیشن، یعنی خالق کائنات بنا کر کسی انسان میں حلول کر گیا۔ یہ مسیحیت کے ماننے والوں کا بھی تصور ہے، یہ ہندو مت کے ماننے والوں کا بھی تصور ہے، اور یونانی فلسفوں کے ماننے والوں کی بھی تصورات۔ یہ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کے شرک کی ایک اور قسم۔ عجیب لگ رہا ہے نا، بڑی گھن آتی ہے اس طرح کے تصورات سے، مگر یہ حرکتیں رہی ہیں فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار قسم کے لوگوں میں۔ باقی ان کی زیادہ تفصیلات کی یہاں پر حاجت بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا ہمیں عملاً فائدہ ہے، بس ایک اوور ویو دینا مقصود تھا کہ شرک فی ذات ان لوگوں نے بھی کیا جو الہامی کتاب اور انبیاء کے ماننے والے تھے، اور شرک فی ذات ان لوگوں نے بھی کیا جو فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار رہے ہیں۔ یہاں ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو آغاز اس کا ہم کریں گے، وہ ہے شرک فی الصفات کے حوالے سے۔ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور آج ہمارا موضوع حقیقت و اقسام الشرک۔ تھوڑا بھاری موضوع ہے، اور کچھ دیر پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کا بدترین شرک، بس یہ ایک نو ہاؤ کے لیے تھا، ایک بنیادی تصور کے لیے کہ کس کس طرح کی بد اعتقادیاں انسانیت میں رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک کی ہر شکل سے حفاظت فرمائے۔ ہم نے 3 اقسام سمجھنی ہے شرک کی۔ ایک ہو گئی شرک فی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا قرار دے دینا معاذ اللہ، کسی کو خدا قرار دے دینا معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ جیسا اس کا ہم جنس قرار دے دینا، یہ وضاحت ہو گئی۔ اب دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ شرک فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا۔ یہ کس نوعیت کا شرک ہے؟ یہ خفی پوشیدہ نوعیت کا اور علمی نوعیت کا، نیز غیر شعوری شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے شعوری، آدمی سوچ سمجھ کر شعوری کانشیسلی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک غیر شعوری طور پر ہو جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے احساس کرنا پڑے گا۔ تو یہ خفی قسم کا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ جلی، بالکل گھناؤنا واضح قسم کا شرک تھا۔ یہ خفی قسم کا ہے، علمی نوعیت کا ہے، اور یہ غیر شعوری طور پر یہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا وجہ ہوتی، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایک فارمولہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کئی اہل علم نے بیان فرمایا، اور آگے تھوڑی وضاحت ہوگی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا، اور کئی علماء کرام کے سامنے رکھا، ان سب نے تحسین فرمائی کہ ہاں اگر یہ فارمولہ کلیئر ہو تو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اس نوعیت کے شرک سے بچ سکیں گے۔ سبب کیا ہوتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی اور مخلوق کی صفات کے لیے مشترک الفاظ کا استعمال۔ ہم کیا کریں، ہماری وکیبلری محدود ہے، تو بعض مرتبہ ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ مشترکہ استعمال کی وجہ سے کنفیوژن کبھی ہو جاتا ہے، غیر شعوری طور پر ایک شرکیہ رویے کی طرف پیش قدمی شروع ہو جاتی۔ تو سبب کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ
اور مخلوق کی صفات کے لیے مشترک الفاظ کا استعمال۔ بنیادی اصول سمجھنے کا کیا ہے اس تعلق سے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، تو سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ذکر ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ اللہ اللہ ہے، خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، اللہ کا کوئی میچ نہیں مخلوق سے، مخلوق کا کوئی میچ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص میں کوئی ایک بھی اس کا جیسا اس کے ہمسر نہیں ہے۔ تو پہلی اصولی بات کیا ہے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ شرک و صفات کے حوالے سے اگلا نقطہ جو ہے سمجھنے کا وہ ایک انالیسز ہے، اور وہ ہے 3 حقائق کے حوالے سے۔ اگر وہ سامنے رہیں گے تو اس نوع کے شرک سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ 3 حقائق پیش نظر رہیں تو اس شرک سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے اور اہل علم نے بیان فرمایا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور کئی مکاتب فکر کے اہل علم نے اس کی تحسین بھی فرمائی کہ یہ فارمولہ اگر ہمارے سامنے رہے تو انشاءاللہ ہمیں یہاں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات، 3 نقطے بنیادی طور پر سمجھنے کے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اس کی اون ہیں، مخلوق کی عطائی ہیں، گرانٹڈ ہیں۔ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ نمبر 2، مطلق ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی پرفیکٹ اور انفائنائٹ ہیں، مکمل ہیں بالکل۔ مخلوق کا معاملہ کیا ہے؟ محدود یعنی لمیٹڈ ہے، کبھی دماغ بڑا اچھا کام کر رہا ہے بڑھاپے میں ختم، کبھی علم ہے کبھی علم نہیں ہے، کبھی ہاتھ میں طاقت ہے کبھی طاقت نہیں ہے، جواب دے دیا جسم نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی صفات مطلق ہیں، ایبسلیوٹ ہیں، اور مخلوق کی صفات لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ تیسرا نقطہ، قدیم ایٹرنل ہیں، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق کی کیا ہیں؟ حادث و فانی، یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں۔ حادث وقتی طور پر فانی، ختم ہو جانے والی، اور ارتقاء پذیر۔ ایک بچے کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑھاپے میں جاتا ہے چھٹی ہو جاتی۔ ایک خاص ماحول میں، ایک خاص ایج میں، ایک خاص مصروفیت میں، ایک خاص ہماری صلاحیت بہت زبردست اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ ختم، وہ ایج چلی گئی، وہ مصروفیت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بندوں کی کیا ہے؟ مارٹل اور ایوالونگ ہیں، اللہ کی ایٹرنل ہیں۔ تو سادہ سی بات، اللہ کی صفات ذاتی، مخلوق کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ کی صفات مطلق، ایبسلیوٹ، مکمل، مخلوق کی محدود ہیں۔ اللہ کی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں، کم زیادہ ہونے کا معاملہ نہیں۔ مخلوق کی حادث ہے، وقتی طور پر ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی، اور ختم ہو جائے، بندہ ختم ہو جائے گا اس کی صفات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ فرق رہے تو ہم شرک و صفات کے شرک سے انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ ایک اور ٹیکنیکل بات ہے جو اہل علم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 6 بنیادی صفات جن کے حوالے سے شرک کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ کیسے امکان پیدا ہو جاتا ہے؟ جو بات پہلے آئی تھی کہ سبب کیا ہے شرک و صفات کا؟ مشترک الفاظ، اللہ کے لیے بھی ایک لفظ، یہ صفت کے لیے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی، بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، کنفیوژن آ سکتا ہے۔ اگر یہ 3 اصول سامنے رہیں تو کلیئرٹی رہے گی۔ وہ 6 بنیادی صفات جو اہل علم نے بیان فرمائی کیا ہیں؟ ارادہ، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 حیات یعنی زندگی، نمبر 5 کلام، بولنا، کلام کرنا، نمبر 6 وجود کا معاملہ۔ تو اللہ کا بھی ارادہ ہے، ہمارا بھی ارادہ ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر کے آخر میں آتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اسی طرح علم، اللہ کے پاس بھی، اللہ کے بندوں کے پاس بھی ہے، کوئی میچ ہے؟ اللہ کا اپنا ہے، مخلوق کا اپنا نہیں ہے۔ اللہ کا مکمل ہے، مخلوق کا محدود ہے۔ اللہ کا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، مخلوق کا عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ اصول سامنے رہے تو کنفیوژن نہیں رہے گی۔ جی اللہ کے لیے بھی صفات ہیں، بندوں کی بھی صفات ہیں، ایک ہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، مگر جب اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو اس کی شان بلند کے مطابق، اور جب مخلوق کے لیے استعمال ہوں گے تو مخلوق کی اوقات کے مطابق۔ اگر یہ اصول سامنے رہے، یہ کمپیریزن سامنے رہے، یہ فرق سامنے رہے اللہ کی صفات کا اور مخلوق کی صفات کا، تو اس نوع کے شرک سے انشاءاللہ ہماری حفاظت رہے گی۔ تھوڑا موضوع علمی تو ہو رہا ہے، تھوڑا سا بھاری بھی لگ رہا ہوگا، مگر کچھ مرتبہ ایسی چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم فکری اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے کلیئرٹی میں رہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے مادہ پرستی کے شرک کا، آئیے اس پر بھی تھوڑا کلام کر لیں۔
شرک فی الصفات کی ایک صورت ہے مادہ پرستی. مادہ پرستی کو انگلش میں مٹیریلزم کہا جاتا ہے. وہی میٹر کا تصور، مادہ یہی سب کچھ ہے، جو نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، اسی کا امپیکٹ ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی قوت ہے، نظر جو کچھ آ رہا ہے یہ سب کچھ ہے، معاذ اللہ. چنانچہ اس کو سمجھنے کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کہتے بھی ہے نا مادہ پرستی کا دور ہے اور مٹیریلزم کا دور ہے، ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. آئیے تھوڑے اس کو بھی سمجھ لیں. مادہ پرستی کے شرک کے مظاہر. نمبر 1، معجزات کا انکار. مادے کو، مٹیریل کو، میٹر کو اتنا امپورٹنٹ اور اس میٹر کو اپنی ذات میں اتنا ایبسلیوٹ سمجھا جا رہا ہے کہ مادے کی صفات کو مستقل مان لیا جاتا ہے اور معاذ اللہ معجزات کا انکار کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ آئیے تھوڑا سمجھتے ہیں. مادے کی صفات کو مستقل اور دائمی مان لیا گیا. بھائی پانی ہے، یہ اپنے لیول کو مینٹین رکھتا ہے، ایک لا ہے، ایک فزیکل لا ہے. ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا کے 2 حصے ہو گئے نا، خشک ہو گیا نا. اللہ اکبر. آگ جلاتی ہے، ایک رول ہے، ایک فزیکل لا ہے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دے دیا تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم ان مادی قوانین کے ہم پابند ہیں، اللہ پابند نہیں ہے. مگر ان مادی قوانین کو، اس مادے کو بالکل مستقل مان لیا جائے، مادے کی صفات کو مستقل مان لیا جائے تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ جیسا ہی قرار دیا جا رہا ہے. یہ بھی شرک فی الصفات کی ایک نوعیت ہے. یہ مادہ پرستی کا شرک ہے اور ہم بہت زیادہ خطرے میں ہیں اس کے اعتبار سے. تو بعض لوگ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں مادے یعنی میٹر کی صفات کو مستقل مان کر. دوسرا نقطہ، اسباب پر انحصار. اسباب سے خوف اور امید اور بھروسہ، اسے شرک فی التوکل بھی کہا جاتا ہے. اسباب اختیار کرنے چاہیے، حدیث مبارک بھی ہے اونٹ باندھو، مگر اس کے بعد بھی جملہ حدیث مبارک میں پھر اللہ پر توکل کرو. تو ہم اونٹ کے باندھنے پر تو انحصار کر رہے ہیں لیکن اللہ پر توکل نہیں کر رہے. اسباب کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی سے امید، اسی سے خوف رکھ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا. یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے. یہ مادہ پرستی ہی کی ایک شرکیہ نوعیت ہے کہ مادے سے خوف یا مادے سے امیدیں رکھی جائیں اور خالق کائنات کو بھلا دیا جائے، معاذ اللہ. تیسری بات، حد سے زیادہ خود اعتمادی. بڑا پیارا جملہ ایک بزرگ کا ہے، ارے خود اعتمادی نہیں، خدا اعتمادی پیدا کرو. خود اعتمادی نہیں، خدا اعتمادی پیدا کرو. میری زبان بول نہیں سکتی جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو، میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی جب تک کہ میرے رب کا حکم اور اجازت نہ ہو. اللہ اکبر. حد سے زیادہ خود اعتمادی، اپنے علم، ذہانت، دور اندیشی، منصوبہ بندی اور محنت پر بھروسہ کرنا اور اللہ کو بلا دینا. بڑی محنت کی، بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، جدی پشتی ہمارا کاروبار چلا رہا ہے. ہاں جی، بچے کے لیے دن رات محنت کی، بڑی مہنگی ٹیوشن بھی لگائی، دن رات ایک کر دیا، چھٹیاں لے کر اس کو میں نے تیاری کرائی. سی ہی گاٹ اے اسٹارس، بڑے زبردست مارکس اس کے آ گئے. اللہ اکبر. اتنا زیادہ اپنے آپ پر اعتماد، میری قوت بازو، تو پھر خالق کائنات کہاں گیا؟ ہے نا ہمارے مسائل، یہ تو روزمرہ کے مسائل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی حوالے سے ایک اہم نقطہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، مادہ پرستی دراصل دجالی فتنہ ہے. ایک تو ہے دجال کی شخصیت جس کا احادیث میں ذکر آتا ہے، ایک ہے دجل و فریب جو نظر آ رہا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھا جائے اور خالق کائنات کو فراموش کر دیا جائے. یہ ہے آج جس دجل کا ہم شکار ہیں. یہ مادہ پرستی ہے اور یہ بھی شرک صفات کی شکل ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ جس کا مؤثر ترین رد سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے. جمعے کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی. اللہ کچھ پردے ہٹا کر حقائق ہمیں دکھاتا ہے. اس میں جناب خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا معروف ہے نا. ظاہر میں کچھ تھا، کشتی توڑ دی اور بچے کو قتل کر دیا اور دیوار ٹھیک کر دی. حقیقت کچھ اور تھی، کشتی بچ گئی اور بچہ وہ مر گیا تو ماں باپ کی حفاظت ہو گئی، آئندہ نیک اولاد اللہ دے دے گا. دیوار ٹھیک کر دی تو یتیم بچے تو ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا. یاد آ گیا؟ تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے، اور بہت قیمتی ہے. یہ ہمارا کسی درجے میں بیان ہوا شرک فی الصفات کے حوالے سے کہ جس میں ایک اصول بھی سامنے آئے. کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ مشترک الفاظ کی وجہ سے. اللہ کی صفات اور بندے کی صفات کا فرق رہے تو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے علمی فکری، اگر یہ اصول سامنے رہے تو اس سے ہم بچ جائیں گے. اور ایک مادہ پرستی کا شرک بھی ہے جو اسباب
کو ہی سب کچھ سمجھ کر مسبب الاسباب کو فراموش کر دینے کا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کا توڑ سورہ کہف کی تلاوت کے ذریعے حضور نے ہمیں بتایا کہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ آج کی نشست میں ہم نے شرک کی کچھ بنیادی تعریف اور اس موضوع کی اہمیت اور شرک فی الذات اور شرک فی الصفات پر کلام کر لیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ عملی اعتبار سے بڑا اہم معاملہ اور وہ ہے شرک فی الحقوق کا معاملہ، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں کلام کریں گے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توحید کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے اور شرک کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔